السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ شائستہ سریو اس وقت موجود ہوں لطیف آباد میں۔ جی ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اسلام 360 کے نام سے ایک ایپ بنائی، اور اس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ قرآن میں جو بھی چیز ہے اس کو آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں۔ آج وہ حیدرآباد میں آئے تو ہماری بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے مل رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ کے یہ سب کچھ جو ہے وہ پلان کیا، اور کیا سوچ ان کے ذہن میں آئی، اور کس طرح انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ زاہد حسین چیپا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی زاہد صاحب جی، بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا۔ اسلام 360 بیسیکلی ایک میری موبائل اپلیکیشن ہے جس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ قرآن مجید اور احادیث میں اگر آپ کوئی موضوع تلاش کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ مجھے یاد ہے کہ بیک 2007 کی بات ہے کہ اس وقت میں ایک آیت ڈھونڈنے نکلا تھا جس کا مجھے اردو ترجمہ آتا تھا، اور وہ آیت تھی سورہ توبہ کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ تو میں اس آیت کا اردو ترجمہ ڈھونڈنے نکلا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آیت کہاں موجود ہے، اور اتفاق سے یہ آیت میں نے سنی بھی یہیں حیدرآباد میں ہیرآباد کے اندر ایک مسجد میں تھی، تو وہ ریفرنس میں بھول گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس طرح کا کوئی کام ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی موضوع اگر تلاش کرنا چاہوں یا کوئی اور لوگ بھی تلاش کرنا چاہیں تو اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ہونی چاہیے۔ میں نے اس طرح کی اپلیکیشن پہ کام کیا الحمدللہ۔ 2007 سے لے کے آج 2022 ہو گیا، 15 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اس کے کوئی 13 ملین سے ابو ڈاؤن لوڈز ہیں۔ دنیا کے 174 ممالک کے اندر یہ اپلیکیشن چلائی جاتی ہے، اور ڈیلی کے ہمارے تقریباً جو ہے اس پہ یوزر آ کے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ تقریباً کوئی 4.5 لاکھ سے اوپر ہیں الحمدللہ۔ تو زاہد صاحب ایک بات بتائیے گا کہ مطلب اب جیسے قرآن میں تو آپ نے بہت ہی آسان بنا دیا سب کے لیے، اور آپ نے جتنے اس کے ڈاؤن لوڈز بتائے وہ بھی کافی تعداد میں ہیں، تو اس میں مطلب ہمیں اگر یہ ہم سوچیں کہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مطلب کتنی بار یوز کیا گیا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کا نام دونوں کا نام مل کے کتنی بار یوز ہوا ہے، یہ ساری چیزیں سرچ ہو جاتی ہیں؟ جی، آپ کوئی بھی موضوع تلاش کرنا چاہیں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انبیاء، رسول، جو آپ کا دل کرے آپ وہ ٹاپک اردو میں ٹائپ کریں، انگلش میں ٹائپ کریں، رومن میں ٹائپ کریں، ہندی میں کریں، مراٹھی میں کریں، تامل میں کریں، تیلگو میں کریں، 19 زبانوں پہ ہم کام کر چکے ہیں۔ تو آپ کسی بھی زبان میں تلاش کیجئے، وہ 1 سیکنڈ سے کم وقت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایون آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لکھ کر تلاش نہیں کر سکتا، میں تو بول کر تلاش کرنا چاہتا ہوں، آپ بولیے، وہ بول کر بھی تلاش کر لیتا ہے۔ ایون آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہی چیزیں جو قرآن مجید میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں یہ احادیث کے ذخیرے میں کہاں کہاں موجود ہیں، آپ جسٹ اس کے اندر ٹائپ کیجئے یا بولیے، تو وہ تمام چیزیں ڈھونڈ لاتا ہے۔ اس میں قبلہ ڈائریکشن ہے، اس میں آپ کے پاس قاعدہ موجود ہے، اس میں آپ کے پاس جو ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کے ریکارڈز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ چاہتے ہیں مجھے دعائیں یاد کرنی ہیں، آپ نے یہ چاہا کہ میں تو جناب یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حج اور عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، نماز میں کون سی دعائیں، یہ ساری چیزیں کانٹینٹ وائز الحمدللہ اس وقت ہم دنیا کی سب سے بڑی اپلیکیشن کو اون کرتے ہیں۔ اور یہ حیدرآباد کے لیے بھی ایک میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، اور آپ کے اس حیدرآباد کے باسی نے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کام لیا کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اپلیکیشن جو کہ اسلام 360 ہے اس کا میں فاؤنڈر ہوں الحمدللہ۔ اچھا زاہد صاحب، ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی، ہمارے پاس ایک فلم بنی تھی، شاید آپ کو بھی یاد ہو، اور اس کی سرچ پہ جو ہے وہ کافی سرچنگ میں جو ہے وہ 23 ایئرز لگے تھے، اور 23 ایئرز کے بعد جو ہے وہ ایک فلم بہت سوچ سمجھ کے بنائی گئی۔ تو آپ کو کتنا عرصہ ہوا یہ سب کچھ جو ہے وہ سوچتے ہوئے، اور کتنے لوگوں کو آپ نے فالو کیا، کتنے علماء کو آپ نے فالو کیا، کتنی زبانوں میں آپ نے جو ہے وہ قرآن کو پڑھا، اور پھر یہ سب سارا کام جو ہے وہ آپ نے کیا، اور وہ بھی اتنے احسن طریقے سے؟ اچھا، پڑھنے کا شوق تو خیر شروع سے ہی تھا، اور 2007 سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں، 15 سال ہو گئے مجھے اس پر کام کرتے ہوئے، 15 سال سے میں اس اپلیکیشن پہ کام کر رہا ہوں۔ علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء سے الحمدللہ کنسلٹیشن رہتی ہے، ان سے گائے بگائے جو مشاورت ہوتی ہے، مشورے لیتے رہتے ہیں، انہی کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ تمام مکاتب فکر کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ اسلام 360 میں موجود ہیں۔ اس میں آپ کے پاس اہل تشیع کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، تو اہل حدیث کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، تو اہل سنت والجماعت کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، تو اس میں دیوبند مکتبہ فکر کی بھی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ یہ ساری ٹرانسلیشن، تفاسیر، تو یعنی تقریباً اس میں کوئی 30 سے زیادہ ٹرانسلیشنز ہیں، اور تقریباً کوئی 15 سے زیادہ تفاسیر ہیں جو کہ اسلام 360 کا حصہ ہیں۔
اور تقریباً جو احادیث کی تعداد ہے وہ تقریباً کوئی کراس کر جاتی ہے. اگر میں سیاہ ستہ کے علاوہ تو تقریباً کوئی 10 احادیث کی بکس ہیں جو کہ ہم نے اس میں شامل کر رکھی ہیں, اور مزید احادیث کی بکس پہ کام ہو رہا ہے. 19 زبانوں پر ہم ٹرانسلیشنز کر چکے ہیں. ٹارگٹ ہمارا 104 زبانوں کی ٹارگٹ ہے کہ 104 زبانوں پر اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو 19 زبانوں پر ہم کام کر چکے ہیں, اور اس کے لیے بہت سارے ایوارڈ بھی مل چکے ہیں. وہ حکومتی سطح پر بھی ہے, اور جو ہمارے نجی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی بہت ساری انڈورسمنٹ الحمدللہ, جو کہ اپلیکیشن کے اندر تمام چیزیں گاہے بگاہے موجود ہوتی ہیں. چلیں ظاہر صاحب جی, تو ایک بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ آپ نے بتایا کہ اس میں اہل سنت والے بھی جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں, اہل تشیع بھی تلاش کر سکتے ہیں, یا جو بھی اپنے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو کمپائل کر رہے تھے یا آپ اس پہ کام کر رہے تھے, سرچ کر رہے تھے, تو کیا آپ کو کہیں ایسا لگا کہ یہ جتنے بھی فقہ ہیں ہمارے یا فرقے ہیں ہمارے, ان میں جو ہے وہ الگ الگ ٹرانسلیشنز ہیں یا الگ الگ تفاسیر ہیں؟ اچھا دیکھیں, کچھ آیات کے اوپر اختلاف ہوتا ہے, لیکن باقی اوورال الحمدللہ بہت ساری آیتیں تو بہت ساری کامن ہیں. تو میرے خیال سے میں پہلے تو وہ کامن والی آیتیں لے لینی چاہیے, لیکن کچھ آیتوں پہ یقینی طور پر ہر ایک کی اپنی ایک سمجھ بوجھ ہوتی ہے, اس کی مناسبت سے انہوں نے تراجم کیے ہیں. اور یقینی طور پر یہ تمام کے تمام لوگ دین کی خدمت کے لیے آئے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں, دین کی خدمت کے لیے آئے. انسان ہونے کے ناطے کہیں غلطی کر سکتے ہیں, اور بالکل اس کی تصحیح مختلف علماء نے مختلف مواقع پر کی ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں. تو اور تراجم جو ہیں, میں نے جو تراجم پڑھے الحمدللہ, میں نے کوئی 14 سے زیادہ ٹرانسلیشنز اور کوئی 8 سے زیادہ تفاسیر پڑھی ہیں الحمدللہ. لیکن میں نے جو ان چیزوں کو پڑھا تو بہت ساری چیزیں کامن بھی ہیں, تو پہلے ہمیں ان کامن چیزوں کو لے لینا چاہیے. اختلاف کی بات انشاءاللہ پھر کسی اور وقت کر لیں گے. نہیں سر, اختلاف کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم عربک قرآن اٹھاتے ہیں تو عربک قرآن میں ایسی کوئی چیزیں موجود ہیں جہاں پر آیات ڈفرینٹ ہوں؟ نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو مسلمہ اصول ہے تمام لوگوں کے نزدیک. تمام مکاتب فکر قرآن مجید کی یہ 6236 آیات کو ہی قرآن مانتے ہیں. اگر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شامل کر لیں تو قرآن مجید کی 6349 آیات ہیں, اس کو ہی قرآن مجید مانتے ہیں. اور ہر مکتبہ فکر یہی کہتا ہے کہ یہی قرآن مجید جو کہ الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس پر ختم ہوتا ہے, تو وہیں تک بالکل مکمل ہے الحمدللہ. اس میں کوئی کسی طور پر بھی کوئی ابہام نہیں. اچھا, ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی میں آپ سے کہ اس میں ہم جب نماز کی جو ہے ڈفرینٹ ملتی ہیں ہمیں کہ یہ نماز جو ہے شیعہ نماز یہ ہے, اہل سنت کی نماز یہ ہے, بریلوی کی نماز یہ ہے, تو نمازوں میں بھی آپ نے وہ اس میں کھل کر بتایا ہے کہ کون سی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے, اور نماز میں بھی کوئی فرق ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ نماز کے اندر جو جیسٹرز ہوتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں, ناف پر باندھنے ہیں یا چھوڑ کر پڑھنے, تو ہم نے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ جو نماز میں آیات پڑھی جاتی ہیں, نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ سکھائی جائیں, تو ہم نے وہی اس پہ فوکس رکھا ہے. اب وہ ہاتھ کس طرح باندھنے فلاں, تو اس کے لیے تو ہمارے علماء موجود ہیں, اور وہ اس کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ویسے آپ نے جو یہ لکھا ہے سب کچھ, اور یہ جو آپ کی ایپ ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ بہت ہی پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ مستفیض بھی ہو رہے ہوں گے. جاتے جاتے مطلب کیا پیغام دینا چاہیں گے, اگر کوئی ایسا پیغام ہو جس سے لوگوں میں جو کشیدگی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی باتوں میں, کہ اس چیز پہ ہم جو ہیں وہ لڑ پڑتے ہیں, تھوڑی تھوڑی چیزوں میں ہمارا ٹیمپر جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی آپ میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیے, اس کے لیے بہت آسان سی بات, وہ آسان سی بات یہ کہ سب سے پہلے تو اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے. اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو آپ پلے اسٹور پہ جا کر لکھیں گے اسلام 360, اپلیکیشن آ جائے گی. اور اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو وہاں جا کے اسلام 360 لکھیں ایپ اسٹور پہ, تو اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی. اب رہی بات اس چیز کی کہ جو یہ اختلافات ہیں, دیکھیں اختلافات کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی, اختلافات میں تشدد کا آ جانا بری بات ہوتی ہے. تو اختلاف کرنا کسی سے, آپ اس سے صد احترام کے ساتھ اختلاف کیجئے اور اپنی بات پیش کیجئے, تو یقینی طور پر آپ کی بات اگر وزن والی ہوگی تو آج نہیں تو کل ایکسیپٹ کر لی جائے گی. اور بات آخری جو میں ختم کرتا ہوں وہ اس ایک شعر کے ساتھ کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن.
جی ویورز، یہ تھے ہمارے ساتھ زاہد حسین چھپا صاحب، جنہوں نے ایک ایپ پہ کام کیا اور ایپ کا نام ہے اسلام 360، اور اس کو آپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں کیونکہ اس سے آپ کے بھی کافی مسائل حل ہونے والے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ بھی جو ہے وہ بہت آسانی سے سرچ کر سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں۔ کیمرہ مین عظیم صدیقی کے ساتھ شائستہ سرہو، حیدرآباد ٹائمز۔